بیٹا انتقال کر رہا ہے اور باپ بے تحاشا رو رہا ہے، تو بیٹے کی آنکھ کھلی، اس نے ابا سے کہا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بیٹا اس لیے رو رہا ہوں، میں نے تمہیں لندن بھیجا تھا پی ایچ ڈی پاس کرانے کے لیے، میرا پیسہ برباد ہو رہا ہے، تیری موت ہو رہی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں، تیری موت سے زیادہ اپنے پیسے کی بربادی پر رو رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میری فکر مت کیجئے، یہ پسینہ بہتا رہے گا، پنکھا بھی لگا دیں گے تب بھی پسینہ بہتا رہے گا، ہماری پرواہ مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، جو جس حال میں سن رہے اسی حال میں سننے دیجئے۔ جب سب لوگ سن رہے ہیں اسی حال میں تو مجھے سنانے میں کیا دقت ہے؟ اور یہ پسینہ بہتا رہے گا، اچھا ہے یہی پسینے کی قیمت اللہ کے یہاں مل جائے، بہت بڑی قسمت والا ہو جاؤں گا میں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا بولتا ہے کہ ابا ابھی کیا روتے ہو؟ جس وقت مجھے جہنم میں جاتا ہوا قیامت میں دیکھو گے اس وقت رو گے۔ تم نے مجھ کو پی ایچ ڈی تو کرا دیا لیکن قرآن سے محروم رکھا، ابھی کیا روتے ہو؟ اس وقت روگے جب مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو۔ جنازہ سامنے باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ 5 منٹ کے لیے کسی طرح چپ ہو جاؤ، نماز تو پڑھانے دو، دھوپ لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانا ہے، 2 مٹھی مٹی دیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، جلدی سے نکلیں گے پتلی گلی سے، تم کون سا تماشا کر رہے ہو؟ 5 منٹ کے لیے تو کسی طرح صبر کر لو۔ تو بچہ کہتا امام صاحب 5 منٹ کی بات نہیں ہے، میں رو رہا ہوں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور مجھے باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں جنازہ پڑھا سکوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ تیسری بات سنیے، ایک ہی عدالت ہے، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان۔ اس عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے، پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا، ببول بویا، اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ وزیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، دوسری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھے بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ جوان وزیر کتنا خوبصورت ہے، اس کا باپ کتنا ہونہار ہوگا، میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ چرواہا، یہ الو کا پٹھا، یہ بے وقوف گدھا تمہارا باپ ہے؟ کہا حضور میرے باپ کو گدھا مت کہو، گدھا اور بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں، میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بنا۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر۔ پہلے 5 سال 10 سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے، چاہے ادھر سے بھاگے چاہے ادھر سے بھاگے، لیکن اب دستور بدل گیا 5 سال میں، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی، جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا، غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل، لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں، اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے، آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا، بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں، سونے گھر میں بکری سواسی لڑکی بھاگ گئی۔ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی، جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے، یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا،
تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی. کہا میں میڈم نہیں ہوں اسی لڑکے کا باپ ہوں. کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے. کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے. بوئے پیڑ ببول کا بوئے پیڑ ببول کا اموا کہاں سے پائے اموا کہاں سے پائے. پاتھے دن پاتھے گئے ہریس کیوں نہیں پاتھے دن پاتھے گئے ہریس کیوں نہیں. اب پچھتائے ہو تو کیا اب پچھتائے ہو تو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت چڑیا چگ گئی کھیت. انشاءاللہ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوگا. ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے پھر بھی سٹپٹا رہے. بتائیے خیر الحمدللہ. صرف 2 پیغام رہ گئے عورتوں کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 2 پیغام پردے کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے. عورت کو پردہ اور تعلیم کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اٹھا دیا پورا. دیکھیے چینل گواہ دیکھ لیجیے. اچھا یہ زن مرید ہے بھی زن مرید ہے. لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تنویر ذکی تم اس مقام پر کیسے پہنچے تو کہتا ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے. جبکہ ماں بھی زندہ انتقال کر گئی کچھ دن پہلے اور باپ زندہ. ماں باپ کا نام نہیں لیا بیوی کا نام لیا. اتنا ہوشیار ناظم ہے. اور کلکتہ کے جلسے والے سے کہہ رہا تھا میرا 2 ٹکٹ ہوگا. جلسہ والے نے کہا کہ کیوں صاحب کوئی آپ کا خادم ہے؟ کہا خادم نہیں ہے میری بیوی بھی ساتھ میں ہوگی. اتنا بڑا ہوشیار ہے. ڈبل کرایہ جلسے والے سے لیتا ہے. ہائٹ کا چھوٹا ہے لیکن فائٹ کا بہت بڑا ہے.